اس ویڈیو میں کہانی لنکن گورج کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 1۔ آپ بھی پڑھیے۔ What is the narrator's job and the purpose of his journey؟ یعنی کہانی سنانے والے کا کیا پیشہ ہے یا وہ کیا کام کرتا ہے اور اس کے اس سفر کا کیا مقصد تھا۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں سوال کا۔ What physical conditions persuade him to rest for few hours؟ وہ کیا حالات تھے کہ جن سے مجبور ہو کر اسے چند گھنٹے کے لیے آرام کرنا پڑا۔ جواب دیکھتے ہیں۔ Answer 1۔ Narrator's job is to supervise the ongoing construction work at the site of the future Paoki Chengtu Railway۔ یعنی جس جگہ مستقبل میں پاوکی چینگٹو ریلوے بننا تھا اس مقام پر جو تعمیراتی کام چل رہا تھا، کہانی سنانے والے کو اس کی نگرانی کا کام کرنا تھا۔ The purpose of his journey was to reach the material department at 10 a.m. to perform his duties۔ اس کے سفر کا یہ مقصد تھا کہ وہ صبح 10 بجے تک سامان کے ادارے تک پہنچ جائے تاکہ وہاں وہ اپنے فرائض پورے کر سکے۔ The intense cold, continuous snowfall and chilly winds are the main reasons for the writer to stop for a while and take some rest for a few hours۔ شدید ٹھنڈ، مسلسل برف باری اور ٹھنڈی ہوائیں یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مصنف کو آرام کی غرض سے چند گھنٹوں کے لیے رکنا پڑا۔ Question number 2۔ About how old is Chengyu؟ How does he respond؟ یعنی چینگیو جو ہے وہ کتنے برس کا تھا، کتنے سال کا تھا۔ How does he respond when the narrator asks why isn't anybody home؟ اور وہ کس طرح سے اس بات کا یا سوال کا جواب دیتا ہے جب کہانی سنانے والا شخص اس سے یہ پوچھتا ہے، یعنی مصنف اس سے جب یہ پوچھتا ہے کہ کوئی بھی گھر میں موجود کیوں نہیں ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ Answer 2۔ چینگیو is about 7 or 8 years old۔ چینگیو جو ہے تقریباً 7 سے 8 سال کی عمر کا ہے۔ When the narrator asks why isn't anybody home؟ یعنی کہانی گو جب اس سے یہ پوچھتا ہے کہ گھر پر کوئی کیوں نہیں ہے، the child responds in cross question form۔ یعنی وہ بچہ جو ہے سوال کے بدلے میں ایک اور سوال کر دیتا ہے، اسے کراس کویسچن فارم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جواب دیتا ہے aren't I anybody uncle؟ یعنی اس کے سوال کے جواب میں پھر وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا میں کوئی بھی نہیں ہوں انکل؟ جیسے کہ اس نے پوچھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی گھر پر کیوں نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں کوئی بھی نہیں ہوں، یعنی میں تو موجود ہوں یہاں۔ He minds the remark of the narrator that suggests as if he were nobody۔ یعنی ایک طرح سے اس نے کہانی گو کا وہ جو جملہ ہوتا ہے اس کا برا منایا ہوتا ہے، جیسے کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا وہ کسی شمار میں نہیں آتا۔ Question number 3۔ What work do Chengyu's parents do؟ یعنی چینگیو جو ہے اس کے والدین کیا کام کرتے ہیں۔ جواب دیکھتے ہیں۔ Chengyu's father is a laborer who opens up the mountains and drills holes for dynamite charges۔ چینگیو کے جو والد ہیں وہ مزدور ہوتے ہیں جو کہ پہاڑوں میں راستہ بناتے ہیں اور اس کے لیے وہ جگہ جگہ ڈرل کی مدد سے سوراخ کرتے ہیں تاکہ اس میں ڈائنامائٹ بھر کر دھماکہ کیا جائے، یعنی راستہ بنایا جائے۔ His mother serves as a traffic controller who has to stand on the narrow and dangerous road in the snow to direct the traffic flow۔ اور اس کی جو والدہ ہیں وہ ٹریفک کا نظام سنبھالتی ہیں اور انہیں ایک بہت ہی تنگ اور خطرناک روڈ پر برف کے اندر کھڑا رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹریفک کے نظام کو چلا سکیں، یعنی ٹریفک رواں رہے۔ Question number 4۔ What job has Chengyu been assigned؟ یعنی چینگیو کو کیا کام سونپا جاتا ہے، کیا کرنے کو دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے
Chengyu's parents have given him the job to stay at home and guard it and take care of his baby sister. Chengyu को उसके वालिदैन ने ये काम दिया होता है कि वो घर पर रहे और उसका ख्याल रखे, उसकी हिफाजत करे घर की, और साथ ही अपनी छोटी जो बहन है उसका ख्याल रखे. Question number 5. What explanation does Chengyu give for refusing the narrator's advice to go to sleep? यानी चेंग्यू जो है क्या तौजी पेश करता है, यानी क्या वजह बताता है जब वो इनकार करता है मुसन्निफ के मशवरे को मानने से कि जिसके मुताबिक उसने उसे सोने के लिए कहा होता है क्योंकि वो ऊँग रहा होता है, लेकिन वो सोने से इनकार कर देता है. जवाब देखते हैं. आफ्टर लिसनिंग टू द नैरेटर्स एडवाइस, चेंग्यू एट वंस नेगेटिवली शेक्स हिज हेड एंड रिप्लाइज दैट हिज पापा एंड मामा से दैट वन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट. यानी जब वो चेंग्यू यानी जब ये सुनता है जो कहानी गो है या जो मुसन्निफ है वो उसे ये मशवरा देता है कि वो सो जाए, तो वो एकदम अपना सर नफ़ी में झटकता है, माफ़ कीजिएगा नफ़ी में झटकता है, और फिर वो ये जवाब देता है कि मेरे वालिद और वालदा ये कहते हैं कि एक शख्स को कभी भी अपनी चौकी नहीं छोड़नी चाहिए, जिस तरह से एक फ़ौजी जो है अपनी चौकी पर हमेशा मौजूद रहता है जब तक कि उसको कोई दूसरा हुक्म ना मिले. Question number 6. What does the narrator do in the final paragraph? आखिरी पैराग्राफ में नैरेटर या कहानी गो जो है वो क्या करता है? What does he realize waiting for him? What does he realize is waiting for him? यानी उसे किस बात का एहसास होता है कि क्या चीज़ उसकी मुंतज़िर है या उसका इंतज़ार कर रही है? जवाब देखते हैं. In the last paragraph, the narrator is moved by Chengyu's sense of duty. आखिरी पैराग्राफ में मुसन्निफ चेंग्यू के अंदर जो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने का एहसास है, यानी उसके अंदर वो जो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के एहसास को देखता है तो उससे वो बहुत मुतासिर होता है. द नैरेटर्स लॉस्ट स्पिरिट्स वर रीअवेकन्ड, और उसकी जो अपनी हिम्मत खो गई होती है वो दोबारा से बहाल हो जाती है, ज़िंदा हो जाती है, यानी जोश व जज्बा उसका दोबारा उभर आता है. ही देन dressed up again to continue his journey, और वो जैसे कि पूछा गया है कि क्या करता है फिर उसके बाद, वो फिर दोबारा से अपना लिबास वगैरह दुरुस्त करता है, यानी उस सफ़र के लिए को जारी रखने के लिए वो तैयार हो जाता है. ही बटन्ड अप हिज कोट, अपने कोट के बटन बांध लेता है. पुट ऑन हिज हैट, अपनी हैट पहन लेता है. एंड लेफ्ट द केव, और फिर उस गार को छोड़कर बाहर निकल जाता है. एट दैट पॉइंट, यानी उस मौका पर, ही रियलाइजेज दैट हिज जॉब एज अ चीफ इन द मटीरियल डिपार्टमेंट अवेट्स हिम. जैसे कि पूछा गया था क्या चीज़ उसकी मुंतज़िर है, तो उसको यह उस मौका पर एहसास होता है कि उसका जो काम है अशिया के इदारे के सरबराह के तौर पर वो उसका मुंतज़िर है, यानी उसे यहाँ रुकने के मज़ीद रुकने के बजाय अपनी ड्यूटी पर जाना चाहिए. What sort of child is Chengyu? यानी चेंग्यू किस किस्म का बच्चा है? What attitude does he display towards his parents and his responsibilities? उसका रवैया किस किस्म का है अपने वालिदैन की तरफ और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ? जवाब देखते हैं. Although Chengyu is just a young boy of 7 or 8 years, he possesses a strong sense of responsibility. गो के चेंग्यू जो है वो महज 7-8 साल का एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन उसके अंदर अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने का एक बहुत ही मज़बूत एहसास और जज्बा उसके अंदर पाया जाता है. ही इज़ एन ओबीडियंट सन एंड अ केयरिंग ब्रदर. वो एक बहुत ताबेदार बेटा है और बहुत ख्याल रखने वाला भाई है. ही फुली कैरीज आउट हिज पेरेंट्स एडवाइस एंड नेवर लीव्स हिज पोस्ट. वो अपने वालिदैन की कही हुई नसीहत पर पूरी तरह से अमल करता है और अपनी चौकी को नहीं छोड़ता, अपने काम को या जो काम उसे सौंपा गया होता है उसे पूरी तरह से करता है. इवन व्हेन ही इज़ drowsy, he does not go to sleep until his parents return back from work. हत्ता कि जब उसे ऊँग आ रही होता है या वो उसको नींद आ रही होती है, तब भी वो नहीं सोता जब तक कि उसके वालिदैन जो हैं अपने काम से वापस नहीं आ जाते. What change in mood or outlook does the narrator experience in the course of the story? यानी जो कहानी गो है उसके मिजाज में किस किस्म की तब्दीली आती है इस कहानी के दौरान, या उस
کا نظریہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے. واٹ کازز دا چینج، اور اس کی اس تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے. جواب دیکھتے ہیں. انیشلی دا نیریٹر از ان معاف کیجیے گا انیشلی دا نیریٹر ہیز لاسٹ ہوپ ٹو کنٹینیو his journey but later he becomes determined to carry it on. یعنی شروع میں جو کہانی گو ہے وہ اپنے سفر کو جاری رکھنے کی امید چھوڑ دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس کو جاری رکھنے کا عزم کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے. At the start of the story the narrator takes rest from his journey to his workstation due to weather conditions. At the start of the story, the narrator takes rest from his journey to his workstation due to weather conditions. یعنی اس کہانی کے شروع میں مصنف موسمی حالات کی وجہ سے اپنے کام کی جگہ پہنچنے کے سفر کو روک کر کچھ دیر کو آرام کرتا ہے. He goes to a cave where he meets a boy. پھر وہ ایک غار میں جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے. The narrator is impressed by the boy's sense of responsibility. یعنی مصنف لڑکے کی احساس ذمہ داری سے متاثر ہوتا ہے. He is also inspired by the boy's parents as they do not leave their work even in heavy snowfall. اس کو اس بات سے بھی حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ لڑکے کے والدین بہت تیز برف باری میں بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور اسے کرنا نہیں چھوڑتے. This affects the narrator quite positively and he decides to continue his journey at once to reach his workstation. یہ بات مصنف پر بہت مثبت اثر ڈالتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے اس سفر کو جاری رکھے گا کہ جس کے تحت اس نے اپنے کام والی جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے. Question number 9. What idea about work does the story convey? یعنی کام کے متعلق یہ کہانی کیا خیال پیش کرتی ہے یا کیا پیغام دیتی ہے. What else does the story suggest is valuable? اس کے علاوہ اور کیا بات ہے جو اس کہانی میں بتائی گئی ہے جو کارآمد ہے یا مفید ہے، فائدہ مند ہے. جواب دیکھتے ہیں. The idea about work that the story conveys is that one must remain committed to one's work even in harsh conditions and must never leave the post. یعنی جو خیال یہ کہانی پیش کرتی ہے کام سے متعلق وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنے کام سے مخلص رہنا چاہیے اور مشکل حالات میں بھی اپنی چوکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی اپنے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس جگہ سے نہیں ہٹنا چاہیے جب تک کہ اس کو کوئی دوسرا حکم نہ ملے، جیسے کہ اس کہانی میں بھی یہ پیغام دیا گیا تھا. چینگ یو کے والدین نے بھی اسے ایسا ہی کرنے کے لیے کہا تھا. A strong sense of responsibility towards duty can inspire the onlookers to do the same. اور ایک اور اچھی بات جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتی ہے اس کہانی میں، جیسے کہ یہاں پوچھا گیا تھا کہ اس کے علاوہ کیا اچھی باتیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک مضبوط احساس ذمہ داری جو ہے جب کوئی شخص اس کا مظاہرہ کرتا ہے تو جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ بھی ویسا ہی کریں. In the story, the narrator regained his lost sense of hope after observing Cheng Yu and his parents' dedication towards their work. جیسا کہ اس کہانی میں مصنف جو ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی امید جو ہے اسے دوبارہ حاصل کر لیتا ہے جب وہ چینگ یو اور اس کے والدین کی اس لگن کو دیکھتا ہے جو کہ وہ اپنے کام سے رکھتے ہیں. جیسا کہ انہیں اپنے کام سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، بہت مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے، اسے جاری رکھتے ہیں. مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.